جب آپ دنیا میں آئے نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تو اللہ کا قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں لوگوں بعد میں بھیجا، پہلے ہم نے رشتہ و ہدایت عطا کر دی ہے۔ تو نبی دنیا میں آ کے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں کرنا، میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، فرمایا جب 7 سال کی عمر ہوئی یا 15 سال کی عمر ہوئی، ماں سے گفت و شنید ہوئی، ماں سے باتیں ہوئی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پہلا جب آپ نے کلام کیا، ماں کو کہا ماں تیرا رب، میرا رب کون ہے؟ کہا تیرے رب ہمیں۔ اور اماں تیرا رب کون ہے؟ کہا تیرا باپ ہے۔ اب اس کا رب کون ہے؟ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، گئی حضرت طارق سے کہنے لگی یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں خبریں دی تھی نجومیوں نے۔ بعض روایتوں بچپن میں کلام کیا، کہا بھی دودھ کے دانت بھی نہیں گرے ہیں، تو مسئلہ ربوبیت پہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے مقام نبوت جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، دوسرا کلام کیا، فرمایا رات کی تاریکی ہو گئی، اوپر ان کے رات تو دیکھا تو تارا، فرمایا یہ ہے میرا رب، هَٰذَا رَبِّي، تارے کو دیکھا، مشتری کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ستاروں میں سے مشتری زیادہ چمکتا ہے، تو آپ نے مشتری تارے کو دیکھا۔ بعد نے کہا کہ 15 یا 17 سال کی عمر تھی، غار سے باہر آپ کو لایا گیا تو مشتری تارے کو دیکھا۔ اور بعد نے کہا کہ چاند کو دیکھا، بعد نے کہا کہ اس کے علاوہ دوسرے ستارے کو دیکھا، زہرہ کو دیکھا۔ زہرہ اور مشتری یہ 2 ستارے ایسے ہوتے ہیں، اب اس کی تحقیق میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ زہرہ اور مشتری یہ 2 ستارے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ چمکیلے ہوتے ہیں، اور جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے۔ صادق ہوتی ہے، صبح کاذب وہ ہے کہ صبح ہوتی نہیں ہے لیکن اندازہ ہوتا ہے صبح ہو گئی، اجالا تھوڑا سا پھیلتا ہے، تو اسے صبح کاذب کہتے ہیں کہ ابھی صبح ہوئی نہیں، لیکن دیکھنے والا مسلمان نمازی کہتا ہے کہ صبح ہو گئی، لیکن وہ صبح کاذب، صبح صادق نہیں ہے۔ صادق وہی ہے کہ جب سفیدی پھیل جائے، حضور فرماتے ہیں جب سفیدی پھیل جائے فجر کی نماز پڑھو، جب تک میری امت اس پہ فطرت پہ قائم رہے گی کامیاب رہے گی۔ اور جب زہرہ اور مشتری، یہ بعض تہجد کے ٹائم ستارے 5 ہوتے ہیں، بعض 7 ہوتے ہیں، دائرے کی صورت میں چمکتے ہیں، اور زہرہ اور مشتری جو ہے، مشتری اس میں زیادہ چمکیلا ہوتا ہے۔ آپ نے مشتری کو دیکھا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، فرمایا کہ ایک ٹائم تک، ایک وقت تک وہ چمکتا رہا، آخر وہ وقت آیا، ستارہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کی روشنی ختم ہو گئی، دن نکل آیا نا، تو ستارے اپنی جگہ رہتے ہیں، وہ یہاں تک کہ بے نور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جو چھپ جائے میرا رب نہیں۔ ٹائم بھی ہو گیا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب چاند کو چمکتا دھمکتا دیکھا، کہا هَٰذَا رَبِّي، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر رب ہدایت نہ دے مجھ کو تو میں ہو جاؤں بہکی ہوئی قوم میں سے۔ پھر فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب صبح ہوئی سورج طلوع ہوا تو اس کی ایسی روشنی تھی، چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، ستارے کی پڑ گئی، اور اس کی روشنیاں زیادہ ہو گئی، اس کو چمکتا رہا۔ ہاذا ربی، اسے میرا رب، یہ سوالیہ ہے، استفہامیہ بات کہی ہے کہ جیسے یہ استفہامیہ انکاریہ کہلاتا ہے، انکار کے لیے، ہاں اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ اس کے اندر کتنی طاقت ہے کہ میرا رب بن جائے،
تو آپ نے کہا ھذا اکبر، ہے تو بہت بڑا. فلما فرت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تمہارے شرکیہ عقیدوں سے، اس سوچ سے، اس ذہنیت سے میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور میں بڑا بیزار ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اب تمہاری علاقے کے اندر رہنا بھی نہیں چاہتا. تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور آپ نے بیزاری کا اظہار کیا. آگے ایک لمبی چوڑی قسط ہے. اب یہ پہلا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا. پھر اس کے بعد آپ نے چاچا آپ کے آزر جو تھے بتگر تھے، انہوں نے بت دیے، جا ابراہیم اس کو بازار میں بیچ کے آ. اس کے بعد پھر آپ نے قسم کھائی کہ چاچا جب وقت آئے گا فَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم ہے جب تم پیٹ پھیر کے جاؤ گے تمہارے خداؤں کا میں پھر جو حشر کروں گا پھر قوم دیکھے گی. پھر آگے ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو آگ میں ڈالا جانا، اس کے بعد پھر نکاح کرنا اور آپ کے ہاں حضرت سارہ کا آنا، پھر حضرت ہاجرہ کا آنا، اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہے، پھر مکے کو آباد کرنا ہے، پھر قربانی ہے. یہ انشاءاللہ یکے بعد دیگر واقعات آتے بیان ہوتے رہیں گے اور آپ لگتا ہے انشاءاللہ آتے رہیں گے، ہیں وقت کے اوپر آتے رہیں گے یا دوسری اذان جب خطبہ ہوگا اس وقت آئیں گے. تو پہلے اللہ کے بندے پہلے آ جایا کرو تاکہ وقت کے اوپر آپ آئیں گے تو آپ کو واقعات سننے کو ملیں گے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا